الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرمانے والی میری پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہمارا آج کا یہ پروگرام سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے معنون ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس کریم مالک نے آج پیغمبر کی سیرت کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر اکٹھا فرمایا، اللہ قیامت کے دن اسی پیغمبر کے پرچم اور جھنڈے کے نیچے بھی اسی طرح ہم سب کو اکٹھا فرما دے۔ برادر مکرم، آپ کی مسجد کے امام حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آج کی اس نشست میں آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات پر گفتگو کروں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے وسیلے اور صدقے سے اللہ نے اس امت کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے 5ویں پارے کی آخری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اے میرے بندو، اگر تم ایمان بھی لے آؤ اور تم میری نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرو تو میں اللہ تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ یعنی اللہ عذاب اس وقت دیتے ہیں جب کسی بندے کے پاس ایمان نہ ہو، یا وہ خدا کی نعمتوں کی نہ قدری اور اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کرے۔ اللہ پر کوئی بندہ ایمان بھی لے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے، اللہ رب العزت ایسے بندے کو عذاب نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی، پھر اللہ نے مجھے اور آپ کو کئی ایک انعامات سے نوازا۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود، اللہ کے نبی کی مبارک ذات ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے، خدا نے اپنا محبوب پیغمبر، اپنا لاڈلا پیغمبر، اپنا اعلیٰ اور عرفہ پیغمبر مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ پھر اس پیغمبر کی برکت سے، اس پیغمبر کے صدقے، اس پیغمبر کے وسیلے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو کن کن انعامات سے نوازا۔ اگر اختصار اور خلاصے کے طور پر کوئی بندہ پیغمبر کے احسانات کو سمجھنا چاہے تو وہ 3 لفظ سمجھ لیں۔ نمبر 1،
ایک ہے ہمارے وجود کی عطا، نمبر دو ایک ہے ہمارے وجود کی بقا، اور نمبر تین ایک ہے ہمارے وجود کی نجات۔ ایک یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں وجود دیا، دوسرا یہ ہے کہ خدا نے اس وجود کو باقی رکھا، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس وجود کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمیں وجود دینے والی ذات خدا کی ہے، لیکن جس کی برکت سے وجود ملا وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے ہمارے وجود کی بقا یہ خدا کی عطا ہے، لیکن جس پیغمبر کی برکت سے اللہ نے ہمارے وجود کو باقی رکھا وہ ہمارے نبی ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے قیامت کے دن نجات ملے گی، نجات دینے والی ذات خدا کی ہوگی، لیکن جس کی برکت سے نجات ملے گی وہ ذات ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ اگر ہمارے پیغمبر نہ ہوتے ہمیں وجود نہ ملتا، اگر ہمارے پیغمبر نہ ہوتے ہمارا وجود دنیا میں باقی نہ بچتا، اگر ہمارے پیغمبر نہ ہوتے قیامت کے دن اس وجود کو نجات بھی نہ ملتی۔ ہمارے وجود کی عطا بھی اللہ کے نبی کا احسان ہے، ہمارے وجود کی بقا بھی پیغمبر کا احسان ہے، اور ہمارے وجود کی نجات بھی پیغمبر کا احسان ہے۔ بلکہ اس سے بھی اگر پہلے کی بات کریں، ہمارے وجود کو عطا کرنے سے پہلے اللہ نے ایک عالم آباد فرمایا جسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ عالم ارواح کا معنی یہ ہے جہاں پر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روح تو تھی، انسانوں کا جسم موجود نہیں تھا، انسانوں کی روحیں تھیں، ان کے اجساد اور ان کے اجسام نہیں تھے۔ قرآن کریم کے 9ویں پارے میں ہے اللہ رب العزت نے وہاں پر تمام ارواح کو جمع فرمایا، اور ارواح کو جمع کر کے اللہ نے ایک سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ فرمائے الست بربکم، اے انسانیت کی روحیں یہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں یا تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے سوال کیا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں روایت نقل کی، فرمائے کہ جب خدا نے سوال پوچھا کسی انسان کی روح نے جواب نہیں دیا، انبیاء کی روحیں بھی چپ تھی، صحابہ کی روحیں بھی خاموش تھی، اولیاء کی ارواح کے پاس بھی جواب نہیں تھا، میری اور آپ کی روح بھی وہاں پر چپ تھی۔ اللہ نے سوال کیا الست بربکم، کسی نے جواب نہیں دیا۔ سب سے پہلے جس روح نے جواب دیا وہ میرے اور آپ کے پیغمبر کی مبارک روح تھی۔ ہمارے پیغمبر کی مبارک روح نے کہا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ پیغمبر کی روح نے جواب دیا، انبیاء کو بھی جواب ملا، پیغمبر کی روح نے جواب دیا، صحابہ کی روحوں کو بھی جواب ملا، پیغمبر کی روح نے جواب دیا، تو میری اور آپ کی روح نے بھی جواب دیا۔ اگر وہاں پیغمبر کی مبارک روح نہ بولتی شاید قیامت کی صبح تک مجھے اور آپ کو جواب نہ ملتا۔ میرے پیغمبر کا احسان یہ ہے عالم ارواح میں مجھے اور آپ کو اپنے رب کی معرفت نصیب ہوئی۔ میرے پیغمبر کا احسان یہ ہے عالم ارواح میں خدا کی ربوبیت کا اعتراف نصیب ہوا۔ میرے پیغمبر کا احسان یہ ہے عالم ارواح میں مجھے اور آپ کو اپنے رب کی توحید کا اقرار کرنے کی توفیق ملی۔ اللہ نے عالم ارواح سے عالم دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا۔ دنیا میں خدا نے زمین بھی بنائی، دنیا میں خدا نے آسمان بھی بنائے، دنیا میں خدا نے انسان بھی بنائے، دنیا میں خدا نے باقی مخلوقات بھی پیدا فرمائی۔ پھر خدا نے موت اور حیات کا سلسلہ شروع فرمایا۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے کی ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ دنیا کا نظام اس لیے بنایا لیبلوکم،
अय्युकुम अहसनु अमला, मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि तुम में से बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। बेहतरीन अमल करने वाला कौन, उसे दिखाने के लिए मैंने जमीन को वजूद दिया, आसमान को बनाया, मैंने इंसानों तुम्हें जिंदगी दी, फिर मैंने तुम्हारी मौत का भी फैसला किया। अल्लाह ने ये सारा निजाम इसलिए बनाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह दिखाना चाहते थे कि बंदों में सबसे बेहतरीन अमल वाला कौन है। वो बेहतरीन अमल वाला दिखाने के लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को वजूद दिया। मैं सिर्फ समझाने के लिए मिसाल देता हूँ। एक उस्ताद क्लास में पढ़ाता है, क्लास में एक तालिब इल्म ऐसा जो ज़हीन भी है, क्लास में हाजिर भी रहता है, उस्ताद की बात को सुनता भी है, तवज्जो से समझता भी है, उस्ताद की बात को याद भी करता है, फिर उस्ताद का अदब और एहतराम भी करता है। क्लास में कुछ लोग तालिब इल्म ऐसे जिनसे उस्ताद नाराज रहता, वो पढ़ते भी नहीं, छुट्टियां भी करते हैं, उस्ताद का अदब और एहतराम भी नहीं करते। फिर उस्ताद को पता तो होता है इनमें सबसे ज्यादा ज़हीन कौन सा, सबसे ज्यादा लायक तालिब इल्म कौन सा, लेकिन उस्ताद फिर भी इम्तिहान, पर्चा और टेस्ट लेता है। और जब नतीजे के ऐलान की बारी है तो उस्ताद माइक पर खड़े होकर कहता है, मैंने ये इम्तिहान इसलिए लिया ताकि तुम सबको दिखाओ कि तुम में से बेहतरीन पढ़ने वाला कौन है। ये दिखाने के लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया, ये दिखाने के लिए मैंने तुम्हें समझाया, ये दिखाने के लिए मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया ताकि तुम सबको दिखा दो कि तुम में से ज्यादा अच्छा पढ़ने वाला कौन। ये अच्छी पढ़ाई वाला दिखाना था, मैंने ये सारा निजाम बनाया। अल्लाह फरमाते मैंने जमीन बनाई। अल्लाह क्यों बनाई? फरमाया मैं दिखाना चाहता था, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से बेहतरीन अमल करने वाला कौन। रब ने आसमान बनाया। अल्लाह क्यों बनाया? फरमाया मैं दिखाना चाहता था, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से बेहतरीन अमल करने वाला कौन है, सबसे ज्यादा अच्छा अमल करने वाला कौन है। मेरे अजीजों याद रखना, एक है ज्यादा अमल करना और एक है अच्छा अमल करना। अल्लाह ने यहाँ पर ये नहीं कहा मैंने कायनात को इसलिए बनाया, मैं दिखाना चाहता था कि ज्यादा अमल कौन करता है। अल्लाह फरमाते मैंने कायनात को इसलिए बनाया, मैं दिखाना चाहता था कि ज्यादा अच्छा अमल करने वाला कौन है। और ज्यादा अच्छा अमल करने वाला कौन, दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन अमल किसके। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, कासिमुल उलूम वल खैरात, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नगरोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमारा ईमान और अकीदा है दुनिया में उम्मती के अमाल एक तरफ रखे जाए और अल्लाह के नबी का एक अमल एक तरफ रखा जाए। सारी उम्मत के अमाल मिलकर अल्लाह के नबी के एक अमल का मुकाबला नहीं कर सकते। उम्मती के अमाल ज्यादा है, अल्लाह के नबी का अमल सबसे अच्छा है। फिर हमारा अकीदा, उम्मत के अमाल एक तरफ, सैयदना आदम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिमुस्सलाम, इन अंबिया के अमाल एक तरफ रखे जाए और दूसरी तरफ तन्हा हमारे पैगंबर का एक अमल रखा जाए। हमारे पैगंबर के एक अमल के मुकाबले में भी दुनिया जहान के इंसानों के अमाल नहीं हो सकते। इसका माना ये, इस रोए जमीन पर सबसे ज्यादा अच्छा अमल वाला वो हमारे पैगंबर हैं, सबसे ज्यादा हसीन अमल वाले हमारे नबी हैं, सबसे बेहतरीन अमाल करने वाले हमारे पैगंबर हैं। अल्लाह ने पैगंबर को दिखाने के लिए जमीन को पस्ती दी, अल्लाह ने आसमान को बुलंदी दी, इंसान को इंसानियत अता फरमाई। अगर हमारे पैगंबर ने न आना होता, अल्लाह कायनात में किसी भी चीज को वजूद न देते। अगर हमारे पैगंबर ने न आना होता, जमीन और आसमान, हजर और शजर, दरख्त और ये सारी चीजें, हत्ता कि बनी इंसान और आदम का भी वजूद न होता। अल्लाह के नबी का एहसान है,
خدا نے مجھے اور آپ کو وجود عطا فرمایا جب میں اور آپ دنیا میں آگے اپنے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ اگر بات دنیا کی کریں، ہمارے پیغمبر نے یہاں پر بھی مجھ پر اور آپ پر احسان کیے، اور کتنے احسان کیے۔ قرآن کریم کا 11واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے دنیا والوں میں نے تمہیں نبی ایسا دیا جو تم میں سے ہے، میں نے پیغمبر ایسا دیا جو انسان اولاد آدم میں سے ہے، لیکن عزیز علیہ ما عنتم، میں نے تمہیں پیغمبر وہ دیا جو تمہیں تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کرتا، تمہیں مشقت میں دیکھ کر میرے نبی سے برداشت نہیں ہوتا، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میرے پیغمبر مجھ سے دعا مانگتے ہیں اور ہمیشہ تمہارے بارے میں آسانی کا سوال کرتے ہیں، ہمیشہ میرا پیغمبر تمہاری راحت کا خیال کرتا ہے۔ علماء کی موجودگی میں ایک بات عرض کرتا ہوں، سیرت مطہرہ کا، سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، ایک بات سمجھ آتی ہے، میرے پیغمبر نے کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا خدایا آپ نے یہ حکم دیا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ پیغمبر نے کبھی اپنی راحت کا سوال نہیں کیا، پیغمبر نے جب بھی کیا میری اور آپ کی راحت کا سوال کیا۔ میرے پیغمبر نے اللہ سے جب بھی مانگی میری اور آپ کی آسانی مانگی، میری اور آپ کی سہولت مانگی، اس کی وجہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، مسلمانوں میرا اور تمہارا رشتہ یہ ہے کہ میں تمہارا والد اور تم میری اولاد ہو۔ اللہ نے مجھ محمد کو تمہارا والد بنا کر بھیجا اور آپ صاحب اولاد ہیں۔ والدین سمجھتے ہیں والد گرمی برداشت کرے گا لیکن اولاد کو گرمی میں برداشت نہیں کر سکتا، والد خود سردی سہ جائے گا، اولاد کو سردی سے بچانے کی فکر کرے گا، والد خود روکھی سوکھی کہے گا، اپنی اولاد کو اچھا کھلانے کی فکر کرے گا، خود اچھا لباس نہیں پہنے گا مگر اولاد کو پہنائے گا۔ گرمی اور سردی، دن اور رات، سفر اور حضر، یہ ساری مشقتیں برداشت کرتا ہے اپنی اولاد کا مستقبل اچھا بنانے کے لیے۔ جس طرح دنیا میں میرے اور آپ کے والد ہماری مشقت برداشت نہیں کرتے، بتائیں اللہ کے نبی میری اور آپ کی مشقت کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے سیرت طیبہ کو پڑھیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا کیا؟ احادیث طیبہ کے مطابق پہلی امتوں میں بعض امتیں ایسی تھی اگر ان کا کپڑا ناپاک ہو جاتا کپڑے کو کاٹنا پڑتا۔ اپنے نبی کا احسان دیکھیے، پیغمبر نے دعا کی، اللہ نے آسانی والا معاملہ فرما کر حکم کو بدل دیا، اور میں امت محمدیہ کے لوگوں اگر تمہارا کپڑا ناپاک ہو جائے کپڑے کو کاٹنے کی ضرورت نہیں، اسے پانی کے ساتھ دھو لو، کپڑا پاک ہو جائے گا، اسے استعمال کر سکتے ہو۔ پہلی امتوں میں بعض امتیں ایسی بھی تھی اگر وہ کبھی گناہ کر بیٹھتی ان کی توبہ تب قبول ہوتی جب اپنے آپ کو قتل کر دیتی۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ نے حکم دیا اگر توبہ کرنا چاہتے ہو اس کی صورت یہ اپنے آپ کو قتل کر دو۔ آج امت محمدیہ کے افراد نے گناہ کیے لیکن یہاں پر توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ حدیث مبارک حدیث قدسی کے مطابق اگر پیغمبر کا کوئی امتی اتنے گناہ کرے اس کے گناہوں سے زمین بھر جائے، اتنے گناہ کرے اس کے گناہوں سے فضا بھر جائے، اتنے گناہ کرے اس کے گناہ آسمان کی بلندی کو جا کر لگے، اور اتنے گناہ کرنے کے بعد ثم استغفرتنی، ایک مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تمام گناہوں پر رحمت کی لکیر کھینچ کر، غفاری کی لکیر کھینچ کر اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت اور میرے پیغمبر کا احسان ہے۔ یہاں توبہ کے لیے ندامت کے چند آنسو بہانے سے اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے۔
پہلی امتوں پر عبادت فرض تھی، لیکن عبادت کے لیے ضروری تھا اپنے جسم کو پاک کرے، اور پاک کرنے کے لیے ضروری اپنے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو پانی کے ساتھ پاک کرے۔ امت محمدیہ پر پیغمبر کا احسان میرے خدا کی رحمت کیسے ہوئی؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کی برکت سے۔ امت محمدیہ کے وہ افراد جن کے پاس پانی موجود نہیں یا پانی موجود تو ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت لی الارض طہورا، پھر وہ زمین کی پاک مٹی استعمال کرے، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے، زمین کی پاک مٹی پر ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو جھاڑ کر اپنے بازو پر پھیر دے۔ جیسے اللہ پانی سے جسم کو پاک کریں گے ویسے ہی مٹی سے بھی خدا جسم کو پاک کر دیں گے۔ یہ میرے پیغمبر کا احسان ہے۔ پہلی امتیں عبادت کرتی، عبادت کے لیے جگہ تھی، اس امت کے افراد کے لیے عبادت کی جگہ مسجد تو مقرر کی، لیکن ساتھ ہی حکم دیا جعلت لی الارض مسجدا، اور میں اگر کسی وجہ سے مسجد میں نہیں جا سکتے یا ایسی جگہ پر ہو جہاں پر مسجد موجود نہیں، زمین کے کسی حصے پر بھی سجدہ کرنا تمہارا کام، نماز کو قبول کر کے اجر دینا میرے خدا کا کام۔ یہ میرے پیغمبر کا احسان ہے۔ پہلی امتیں اگر صدقہ خیرات کرتی اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اس صدقہ خیرات کو، اس قربانی کو کھلے میدان میں رکھنا ضروری ہوتا۔ آسمان سے آگ آتی، آگ جلا کر راکھ کر دیتی، اس کا معنی صدقہ قبول ہے، اس کا معنی عبادت قبول ہے۔ آج امت محمدیہ کے ساتھ اللہ کے نبی کی برکت سے پیغمبر کے احسان کا نتیجہ اللہ نے سہولت کیسے فرمائی۔ آج اگر میں سر پر ٹوپی رکھ کر، میں چہرے پر داڑھی سجا کر، پیغمبر کی سنت لباس کو پہن کر آج اگر میں صدقہ خیرات کرتا اور کھلے فضا میں رکھ دیتا اور آسمان سے آگ نہ آتی، بتائیں میں کس کو منہ دکھانے کے قابل ہوتا؟ لوگ سمجھتے یہ بڑا گناہگار ہے، اللہ نے میرے گناہوں پر ستاری کی چادر ڈالی۔ امت محمدیہ کے افراد کو حکم دیا صدقہ خیرات کو جلانے کی ضرورت نہیں، راہ خدا میں خرچ کرو، نفلی ہو تو خود استعمال کرو، کس کا صدقہ قبول کس کا نہیں، اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے۔ اللہ نے دنیا میں پردہ ڈالا، اللہ کے نبی کا احسان دیکھیے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام پیغمبر وہ ہیں، ان کی امتوں نے گناہ کون سے کیے میں اور آپ جانتے ہیں، میں اور آپ گناہ کون سے کرتے ہیں یہ کوئی امت بھی نہیں جانتی۔ پہلی امتوں کے گناہوں پر اللہ نے مجھے اور آپ کو مطلع کیا، میرے اور آپ کے گناہوں پر اللہ نے دنیا میں پردہ ڈالا، یہ میرے پیغمبر کا احسان، میرے پیغمبر کی برکت ہے۔ پہلی امتیں عبادت کرتی، عبادت میں سختی تھی، اللہ نے اس امت کے ساتھ نرمی کی۔ روایت ابو داؤد کی، اللہ کے نبی نے فرمایا خدا نے مجھ محمد کو 50 نمازیں دی، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ میری امت نہیں پڑھ سکے گی، اللہ نرمی کرتے گئے، میں سوال کرتا گیا، اللہ کم کرتے گئے، میں سوال کرتا گیا، یہاں تک کہ 5 نمازیں بچی۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ بھی فرمایا اے میرے محبوب یہ 5 نمازیں پڑھنا آپ کی امت کا کام، انہیں 50 کا اجر دینا یہ مجھ خدا کا کام ہوگا۔ اللہ نے عبادت کی مقدار کم کر دی، اجر کو بڑھا دیا، یہ میرے پیغمبر کا احسان ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی بات کو دوسری حدیث میں یوں سمجھایا، اور میں مسلمانوں ہماری اور پہلی امتوں کی مثال ایسے جیسے ایک بندہ فجر سے لے کر ظہر کی نماز تک مزدوری کرے، اسے 1 قیرات ملے، 1 درہم یا دینار ملے، پھر ظہر سے لے کر عصر تک دوسرا مزدوری کرے، اسے بھی اتنی مزدوری ملے، پھر عصر سے مغرب تک تیسرا مزدوری کرے، یہ وقت تھوڑا محنت کرتا ہے اسے مزدوری ڈبل ملتی ہے۔ اور میں اسی طرح پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی، عبادت بھی زیادہ تھی، ہماری امت کی عمر کم ہے، جب عمر کم ہے ان کی عبادت بھی کم ہوگی، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ کرم فضل والا معاملہ فرمایا، ہم عبادت تھوڑی کرتے ہیں اللہ اجر زیادہ دیتے ہیں، ہم عبادت تھوڑی کرتے ہیں
اللہ ثواب زیادہ دیتے ہیں، ہماری محنت کم ہوتی ہے اس پر اللہ کی طرف سے بدلہ زیادہ ہے۔ یہ میرے پیغمبر نے دنیا میں احسان کیے اور دنیا میں گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ نے میرے اور آپ کے وجود کو باقی رکھا، یہ میرے نبی کی وجہ سے باقی رکھا۔ اللہ نے پیغمبر کی برکت سے اس کائنات کو باقی عطا کی، اس کائنات کو باقی رکھا۔ اگر پیغمبر کا مبارک وجود نہ ہوتا آج کائنات میں کوئی چیز باقی نہ ہوتی۔ یہ بات میں نہیں کہتا، اٹھائیے قرآن کریم کا 14واں پارہ، قرآن کریم کا 22واں پارہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اے محبوب، اگر میں انسانیت کو ان کے اعمال کی وجہ سے اگر پکڑنا شروع کر دوں، ان میں سے ایک بھی زمین پہ رہنے کے قابل نہیں۔ خدایا جب ہم عذاب کے مستحق ہیں پھر عذاب آتا کیوں نہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب، یہ عذاب سے بچے ہیں، آپ کی وجہ سے بچے ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے میں ان کے وجود کو مٹا دیتا، اگر آپ نہ ہوتے میں انہیں زمین میں دھنسا دیتا، اگر آپ نہ ہوتے میں ان پر آسمان سے پتھر برسا دیتا۔ یہ میرے پیغمبر کے دنیا کے احسانات ہیں۔ اگر بات قبر کی جائے، بات برزخ کی جائے، میرے پیغمبر کا احسان وہاں پر بھی نمایاں۔ روایت مسند البزار میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم۔ صحابہ میں دنیا میں ہوں، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور جس دن میں دنیا سے چلا گیا میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ میں دنیا میں ہوں یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے، جس دن میں محمد قبر میں چلا گیا میرا قبر میں جانا یہ بھی تمہارے حق میں خیر اور بھلائی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا دنیا میں رہنا تو بہتر، بات سمجھ آتی، آپ قبر میں جائیں گے، آپ کا دنیا سے چلے جانا یہ ہمارے حق میں بہتر کیسا؟ اس میں خیر کون سی، اس میں بھلائی کون سی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو رسول علیہ اعمالکم، میں دنیا سے قبر میں جاؤں گا، فرشتے میری امت کے اعمال لے کر میرے پاس قبر میں آئیں گے۔ فما کان من حسن حمدت اللہ علیہ وما کان من سیئ استغفرت اللہ لکم۔ فرمایا اگر تم نیک اعمال کرو گے مجھے فرشتے بتائیں گے، میں قبر میں رہ کر بھی تمہارے حق میں اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں تعریفی جملے کہوں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اور اگر تمہارے گناہ لے کر فرشتے مجھے بتائیں گے استغفرت اللہ لکم، میں محمد قبر میں رہ کر بھی تمہارے حق میں بخشش کی دعا مانگوں گا۔ میرے پیغمبر نے وہاں پر بھی مجھ پر اور آپ پر احسان کیا، اور صرف یہاں تک نہیں، اگر بات آخرت کی جائے میرے پیغمبر کے اس پر متعدد فرامین موجود ہیں، ان کا خلاصہ عرض کرنے لگا۔ اللہ کے نبی کے مبارک فرامین کا خلاصہ، ہمیں قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت لگے گی، اللہ کی عدالت میں سفارشی سفارش کریں گے۔ سفارش کون کریں گے؟ فرمایا جو قرآن کے قاری یہ سفارش کریں گے۔ سفارش کون کریں گے؟ فرمایا دین کے علماء یہ سفارش کریں گے۔ سفارش کون کریں گے؟ فرمایا راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء یہ سفارش کریں گے۔ سفارش کون کریں گے؟ فرمایا انبیاء یہ سفارش کریں گے۔ سفارش کون کرے گا؟ فرمایا قرآن یہ سفارش کرے گا۔ سفارش کون کرے گا؟ فرمایا رمضان المبارک کا روزہ یہ سفارش کرے گا۔ حضور سفارش کون کرے گا؟ فرمایا اللہ نے جسے اولاد دی پھر بچپن کی حالت میں اللہ نے اولاد واپس لی، والدین نے صبر کیا، یہ والدین کے حق میں اولاد شفاعت اور سفارش کرے گی۔ اگر قرآن بولا اللہ بخش دیں گے، اگر روزہ بولا خدا تب بھی بخش دیں گے، قرآن کا قاری بولا اللہ تب بھی بخش دیں گے، اگر عالم بولا اللہ تب بھی بخش دیں گے، اگر شہید بولا اللہ تب بھی بخش دیں گے، اگر نبی بولا اللہ تب بھی بخش دیں گے، اگر چھوٹی اولاد بولی اللہ والدین کو پھر بھی معاف کر دیں گے۔ ایک روایت میں میری اور آپ کی اماں ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بتائیں اگر قیامت کا دن ہو آپ کا امتی ہو اس کو سفارش کی ضرورت پڑ جائے اس کی سفارش کون کرے؟ قاری اس کے پاس نہیں، عالم اس کے پاس نہیں، شہید اس کے پاس نہیں، نبی میں سے پہلے انبیاء میں سے کوئی نبی اس کے پاس نہیں، روزہ اس کے پاس نہیں، قرآن اس کے پاس نہیں، اولاد اس کے پاس
نہیں، حضور سفارش کی ضرورت پڑ دے، اس کی سفارش کون کرے گا؟ اس کو اللہ کے عذاب سے شفاعت کے ذریعے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انا فارط من لا فارط لہ، ایسا جس کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی سفارش میں محمد خود کر دوں گا۔ بس چاہیے یہ کہ امت ایمان لے، جس کے دل میں ایمان ہوگا شفاعت میں محمد کروں گا۔ میں نے گزارش کی، اللہ کے نبی نے کہا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، مسلمانوں مجھے یوں سمجھو جیسے تمہارا والد ہوتا، اللہ نے مجھ محمد کو تمہارا والد بنا کر بھیجا۔ ہمارے استاد محترم اس موقع پر مثال دے کر بات کو سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو اولاد دی، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، بیٹے کی عمر 1 سال ہوئی، بیٹا اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا، اللہ نے پوتا دیا، پوتے کی عمر 10 ماہ، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا تو ہوتا ہے مگر چل نہیں سکتا، اپنے پاؤں پر کھڑا تو ہوتا ہے، قدم اٹھاتا ہے تو گرنے لگتا ہے۔ آپ یہاں سے نماز پڑھ کر گئے، پوتا کھیل رہا، نیچے بیٹھے ہیں، آپ نے پوتے کو اپنے گھر کے صحن میں کھڑا کیا، پھر 2 قدم کے فاصلے پر بیٹھ کر آپ نے یوں بازو پھیلے، پھر کہا بیٹا میرے پاس ہو، بیٹا ادھر ہو۔ آپ کو پتہ ہے یہ چل نہیں سکتا، آپ کو پتہ ہے یہ مجھ تک پہنچ نہیں سکتا، آپ نے پھر بھی بلایا، والد کو پتہ ہے میرا بیٹا چل نہیں سکتا، وہ پھر بھی بلا رہا، بیٹے نے باپ کو دیکھا، پوتے نے دادا کو دیکھا، اس نے 1 قدم اٹھایا، دوسرا اٹھانے لگا، یہ گرنے لگتا ہے۔ آپ مجھے دیانت سے بتائیے، باپ 2 قدم کے فاصلے پر، دادا 2 قدم کے فاصلے پر، اگر معصوم بیٹا اور پوتا گرنے لگے، کیا باپ اور بیٹا گرنے دیں گے؟ یہ کبھی نہیں گرنے دیں گے، یہ دوڑ کر اٹھا کر سینے سے لگیں گے، پر باپ کہے گا بیٹا جتنا تو کر سکتا تھا تو نے کیا، جب گرنے لگے گا نا میرے ہوتے ہوئے تجھے گرنے نہیں دوں گا، جب تک میں موجود ہوں تجھے گرنے نہیں دوں گا۔ میرے دوستو یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے کہا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، مسلمانوں اللہ نے مجھ محمد کو والد بنایا، تمہیں اولاد بنایا، جیسے والد اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، میں محمد بھی تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ آج اگر والد 2 قدم کے فاصلے پر بیٹا چلنے لگے، باپ زمین پہ گرنے نہیں دیتا، میرا پیغمبر بھی قیامت کے دن موجود ہو اور امتی جہنم میں گر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی بھی موجود ہو، امتی پھر بھی جہنم میں چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک بات ضروری، بیٹا پاؤں پر کھڑے ہو کر 1 قدم اٹھا سکتا، اسے اٹھانا چاہیے، جہاں تک اس کا بس ہے وہ کرے گا، اور جہاں پر بس نہیں، اس کی استطاعت اور نہیں ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، جب وہ گرنے لگے تو باپ کہتے ہیں بیٹا جو تو کر سکتا تھا تو نے کیا، جب گرنے لگے گا میں ہوں نا۔ اللہ کے نبی بھی یہی فرماتے ہیں اے میرے امتیو، شریعت پر عمل تم کر سکتے ہو وہ کرو، جہاں پر گرنے لگے گی میں پیغمبر موجود ہوں نا۔ اور یہ بات میری نہیں، بات کسی عالم کی نہیں، بات رب کے قرآن کی ہے۔ اللہ قرآن کے 3 پارے میں فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب آپ ان انسانوں کو کہہ دیں اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ، پھر میرے نقش قدم پہ چلو، پھر میری اتباع کرو، پھر میری پیروی کرو، پھر میری شریعت پر عمل کرو، پھر میری سنتوں پر عمل کرو۔ خدایا ہم 24 تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کیسے کریں، مکمل تیرے نبی کی زندگی پر عمل کیسے کریں؟ نبی معصوم ہیں، ہم غیر معصوم ہیں، نبی خدا کی حفاظت کی چادر میں، ہم حفاظت کی چادر میں نہیں، تیرے نبی کا دیکھنا بھی پاک، ہمارا دیکھنا گناہوں والا، تیرے نبی کا بولنا بھی پاک، ہمارا بولنا بھی گناہوں والا۔ اللہ ہم کیسے کریں؟ فرمایا میرے علم میں ہے تم 100% عمل نہیں کر سکو گے، جو تمہارے بس میں ہے وہ تم کرو، یغفر لکم ذنوبکم، جہاں کمی ہونے لگے گی میں اللہ معاف کر دوں گا، کوتاہی ہونے لگے گی میں اللہ معاف کر دوں گا۔ پھر آج میرے بس میں ہے میں نماز پڑھ سکتا ہوں تو پڑھوں، روزہ رکھ سکتا ہوں تو رکھوں، سنت پر عمل کر سکتا ہوں، یہ کرنا میرے ذمہ ہے، جہاں پر کمی ہونے لگے گی معاف کر دینا میرے خدا کے ذمہ۔ اللہ کے نبی نے مجھ پر اور آپ پر کتنے احسان کیے۔ عالم ارواح سے چلیے، وہاں پر خدا کی ربوبیت کا جواب ملا اللہ کے نبی کی برکت سے۔ عالم دنیا میں آئیے، اللہ نے وجود دیا اپنے نبی کی برکت سے۔
اللہ نے آسانیاں دی اپنے نبی کی برکت سے، اللہ نے وجود کو باقی بچایا اپنے نبی کی برکت سے۔ اللہ کے نبی قبر میں پہنچے، پیغمبر نے وہاں پر بھی جا کر ہمیں نہیں بھلایا، وہاں پر بھی میرے اور آپ کے حق میں دعا کر کے احسان والا معاملہ فرمایا۔ جب بات قیامت اور آخرت کی آئے گی، اللہ کے نبی وہاں پر بھی احسان فرمائیں گے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے دنیا والو احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، اگر کوئی اچھائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو، اگر کوئی خیر خواہی کرے اس کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اللہ کے نبی نے مجھ پر آپ پر احسان کیے، میں اور آپ اللہ کے نبی پر احسان تو نہیں کر سکتے، ہاں اللہ کے نبی کی سنتوں کو تو اپنا سکتے، میں اور آپ اللہ کے نبی کے حقوق کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، جو کچھ آپ نے کیا میں اور آپ اس کا بدلہ تو دنیا میں نہیں دے سکتے، ہاں البتہ اپنے نبی کی شریعت پر عمل کر کے، اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کر کے، اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دے کر میں اور آپ اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں، اپنی خبر بھی بنا سکتے ہیں، اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے مبارک نبی کی شریعت پر، آپ کی مبارک سنتوں پر، آپ کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جو محسن پیغمبر ہمیں دیا، اللہ مجھے اور آپ کو ان کے احسانات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔